جنگ خیبر اسلامی لشکر کو بار بار شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، پر وہ مضبوط قلعہ فتح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عامر کو لشکر کا امیر بنایا اور حملے کے لیے بھیجا، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنایا اور قلعے کی طرف روانہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام لوٹے۔ مسلمانوں کے لشکر میں یہودیوں کے جنگجوؤں اور سپاہیوں کا خوف بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں درد اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرنے چلے گئے۔ رات میں جب حالت بہتر ہوئی تو آپ نے پوچھا دن میں کیا ہوا، لہذا صحابہ نے سارا حال سنایا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کرار ہے اور میدان سے فرار نہ ہوگا۔ وہ اس وقت تک واپس نہ آئے گا جب تک اللہ اس کے ذریعے خیبر نہ فتح کروا دے۔ راوی کہتے ہیں اس رات کسی کو نیند نہ آئی اور سب اضطراب میں تھے۔ صبح ہوتے ہی سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ جھنڈا ان کو ملے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ علی کی آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلاؤ، لہذا حضرت علی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ پہ لگایا، آپ کے حق میں دعا کی، اور دعا کرتے ہی وہ ایسے شفا یاب ہو گئے گویا ان کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو مولا علی کے ہاتھ میں دیا اور ان کو نصیحت کرتے فرمایا کہ اے علی، پہلے ان سے نرمی سے بات کرنا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پا گیا تو یہ اللہ کی راہ میں سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ خیبر کہتے ہیں، جو 7 ہجری میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی، کیونکہ یہود نے دوسرے عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے امن معاہدے کو توڑا تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا، جو مدینہ سے 150 کلومیٹر دور شمال میں واقع تھا۔ اس جنگ میں 10,000 سپاہیوں کا سپہ سالار مرحب نالے پہلوان تھا، جس کا مقابلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 1600 مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا، جس کا دفاع اور دیوار بہت ہی مضبوط تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے قبل اس علاقے کے 5 یہودی قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن خیبر کا محاصرہ کئی دنوں تک کرنے کے باوجود مسلمان اسے فتح کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ جب مولا علی لشکر سمیت قلعہ خیبر کے دروازے تک پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے مرحب رجس پڑتا ہوا باہر آیا، تو مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے خود
شیر خدا مولا علی تشریف لے گئے اور آپ نے بھی یوں ہی رجس پڑھا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ مرحب نہایتی قداور اور چٹان جیسا وحشی جنگجو تھا، جس کی وحشت سپاہیوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ مقابلہ نہایتی سخت نظر آ رہا تھا، لیکن شیر خدا حضرت علی نے چند ہی ضرب لگائی اور ذوالفقار کی دھاردار وار سے کچھ ہی لمحوں میں مرحب کا کام تمام کر دیا۔ پلک جھپکتے ہی لوگوں نے دیکھا کہ مرحب زمین پر گرا ہوا ہے۔ ایسی کاری وار تھی کہ وہ واصل جہنم ہو گیا، اور اسلامی لشکر نعروں سے گونج اٹھا۔ لہذا یہودی لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور گھمسان لڑائی شروع ہو گئی، جس میں مولا علی کی بہادری اور جرأت مندانہ لڑائی اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ ہی دیر بعد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے۔ تب یہ جنگ عروج پہ تھی۔ راوی ابو رافع نے بیان کیا ہے کہ ایک یہودی نے قلعے کے دروازے کے پاس حضرت علی پر وار کیا۔ علی کی ڈھال گر گئی تھی، لہذا آپ نے اپنے زور بازو سے قلعے کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ دیا تھا اور اسے اپنی ڈھال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ روایتوں کے مطابق بعد میں 70 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق 40 صحابہ نے مل کر اٹھایا تھا، جس میں حضرت عمر بھی تھے۔ محققین نے اس دروازے کا وزن 100 من لکھا ہے۔ اس فتح کے بعد آپ کو فاتح خیبر بھی کہا